عزیزان کرامی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے، جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے حالات اور کوفے والوں کی بیعت کے بارے میں خط کے اندر تحریر فرما کر ایک خط ارسال فرما دیا، اور جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے آنے کی دعوت بھی دے دی۔ اب یہ جب خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کا پہنچا، تو حضرت مسلم بن عقیل کے خط پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کر لی اور کوفہ جانے کا ارادہ عزم مکمل کر دیا۔ لیکن ادھر حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ اس وقت کے حالات اور تھے جب حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا، لیکن بعد میں جب ابن زیاد اس کوفہ کے اندر آ گیا تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عزم کر لیا کوفہ کی طرف جانے کا۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ اور بڑے بڑے جلیل القدر شرفاء جو لوگ تھے مکہ مکرمہ کے، یہ سارے کے سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رہے تھے کہ کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ آتے ہیں اور بار بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت سماجت کرتے کہ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد نشانی ہمارے پاس، اتنا کرم کریں، اپنے آپ کو ہم سے دور نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روکا اور بار بار اصرار کیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی سواری کے آگے یہ لیٹ گئے کہ تب تک میں آپ کو نہیں جانے دوں گا جب تک آپ مجھے کچل کے نہیں جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین نے کھڑا کیا حضرت عبداللہ بن عباس کو اور یہ کہا کہ بھائی، آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے جو ارادہ کر لیا، اور اہل بیت نبیوں جو عزم اور جو ارادہ کر لیتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طریقے سے بہت بڑے جلیل القدر جو شرفاء تھے ارد گرد کے لوگ، انہوں نے بھی آ کر باری باری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا۔ لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ اصرار کرتے تھے کہ مجھے ایک حکم بھی لائے اور میں اس حکم کی تسلیم لازمی کروں گا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تیاری کی، وما اپنے اہل و عیال کے سارا لشکر تیار کرنے کے بعد آپ روانہ ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے روکا کہ آپ ایسا کریں، چلو پھر آپ نے جانا بھی ہے، آپ چلے جائیں، لیکن اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو اور ان مزدورات کو نہ ساتھ لے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط دکھایا جو مسلم بن عقیل نے خط لکھا تھا کہ دیکھیں وہاں امن ہے اور وہاں کا ماحول ٹھیک ہے، لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تقریباً 12 سے 18 ہزار لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو ایسا کوئی ماجرا نہیں ہونے والا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اپنے اہل و عیال کے اور بما اپنے خاندان کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ چلے تو راستے میں بھی کئی سارے لوگ، کئی سارے قبائل کے علاقے کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ ملتے گئے اور چلتے گئے۔ ایک مقام آیا جس کا نام صلاح مقام ہے۔ ایک مشہور شاعر تھا فرزدق، یہ شاعر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ عراق سے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہاں کے لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ اس فرزدق شاعر نے بڑے کمال درجے کی بات کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے لیے یہ جو کوفہ اور یہ جو دمشق کے لوگ ہیں، ان کے دل تو آپ کے لیے ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے لیے ہیں۔ اے نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی باتوں کا اعتماد نہ کریں، جب بھی کوئی مشکل وقت آپ پہ آن پڑے گا تو یہ تلواریں اٹھا کے اسی یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہوا بھی ایسے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں سنی اور سننے کے بعد آپ آگے روا ہوئے، اور جب چلتے گئے ایک مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قاصد جس کا نام قیس تھا، اس قاصد کو حضرت حسین نے کوفہ کی طرف رواں کر دیا ایک خط لکھ کر کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو اور اسی طرح وہ کوفہ کے لوگ جو بیعت کر چکے ہیں ان کو خبر دے دو کہ حضرت حسین راستے میں ہیں اور وہ آ رہے ہیں، اور ان کے استقبال کے لیے عزم کر لو اور ان کی تائید اور ان کے بیعت کے لیے بھی آپ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ۔ اب یہ جب قیس حضرت امام حسین کا خط لے کر کوفہ کی طرف رواں ہوا، کوفہ پہنچا تو ابن زیاد نے اس کو گرفتار کرا لیا، کیونکہ ابن زیاد پہلے محتاط ہو چکا تھا۔ اس نے راستے میں آنے والے جتنے بھی راستے تھے ان راستوں میں اپنے نمائندے اور اپنے جاسوس کھڑے کر لیے تھے، اور جو بھی آتا اس کی تلاشی کرتے، اس کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے جاتے۔ جب اس کو بھی پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے کر گئے
تو اس نے اس کی تلاشی کی اور خط برآمد ہوا. اس خط میں لکھا ہوا تھا واضح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اور مہر بھی ثبت تھی. تو اس نے اس کیس کو گرفتار کیا اور اس مکان کے جو گورنر ہاؤس تھا اس کی چھت پہ لے کر گیا, لوگوں کو جمع کیا. اس نے کہا حضرت حسین کے ساتھ جس نے بھی تعاون کیا تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا جو اس کا انجام ہونے والا ہے. اور اس نے اس کیس کو چھت کے اوپر سے گرایا اور اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور پھر کوفہ کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو اس نے نصیحت کی اور بیان کیا اور سب کو اس نے بزدل بنا دیا. سب کو سمجھایا کہ جس نے بھی حضرت حسین کے ساتھ امداد کرنے کی, حضرت حسین کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام یہی ہوگا. تو یہ خبریں سن کر اور یہ واقعہ دیکھ کر کوفہ کے جو لوگ تھے بزدل بن گئے اور ہر کوئی اپنے گھروں میں چھپ گئے. اور وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی وہ بھی باہر نہ نکلے. تب ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے کے لیے ایک 5000 کا لشکر تیار کیا اور اس کی کمان ابن سعد یعنی عمر بن سعد جو تھا اس کو دے دی. اور اس کو یہ تائید کی کہ ہر کوفہ کی طرف آنے والا جو راستہ ہے, جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے راستے آتے ہیں, ان راستوں پر اپنے جاسوس چھوڑو اور فوجی کھڑاؤ. جو بھی دیکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس راستے پہ آئے اس راستے سے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آنا. تو یہ لشکر عمر بن سعد کی قیادت میں 5000 کا لشکر یہ راستوں میں مختلف راستوں میں کھڑا ہو گیا اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے کوفہ کا گویا کہ محاصرہ کر لیا. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلاتے ایک مقام جس کا نام مقام جنیب تھا, اس مقام پر پہنچے. تو اس مقام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بہت سارے خطوط اور افراد آئے جو حضرت حسین کو اس معاملے سے روکنا چاہتے تھے. عبداللہ بن جعفر مدینہ منورہ سے اس نے اپنے ایک بیٹے کو خط لکھ کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کہ جا کر حضرت حسین سے کہو کہ واللہ آپ اس معاملے سے باز رہیں, آپ مدینہ منورہ میں ہی واپس آ جائیں اپنے نانے کے شہر میں. اور اس نانے کے شہر میں آئے, میں والی جو ہے مدینہ منورہ کا اس سے بھی آپ کے امان میں دیتا ہوں, وہ کچھ نہیں کہے گا. بلکہ ایک روایت تو یہ بھی آتی ہے کہ اس نے وہ جو عمر بن سعید والی تھا مدینہ منورہ کا, اس سے بھی اس نے خط لکھوایا کہ حضرت حسین کے امان کے خط لکھ کے دے کہ حضرت حسین اگر واپس آ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو آپ ان سے بیعت بھی نہیں لیں گے اور نہ آپ اس کو کچھ بات کہیں گے, بلکہ اس کو مدینہ منورہ میں آنے اور مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دے دے امن کے ساتھ. تو اس نے خط لکھ کے دے دیا اور حضرت حسین کو واپس آنے کی بھی تلقین کر دی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں کیا. اور اسی طرح چلتے چلتے مقام سالب آیا. اس مقام پر حضرت حسین کو کوفہ کی مکمل خبر ملی, حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بھی خبر ملی اور کوفہ کے جو لوگ تھے ان کوفہ کے لوگوں کی غداری کی بھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خبر مل چکی تھی. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں, واپس جائیں, کیونکہ اب حضرت حسین کے سامنے جو نقشہ تھا نا کوفہ کا وہ واضح ہو چکا تھا. اب کیا کریں, واپس جائیں یا آگے بڑھیں. اب کئی سارے افراد ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ رائے دی کہ آپ واپس چلتے ہیں, لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے کے جتنے بھی افراد تھے, اس طرح اہل بیت کے جتنے بھی افراد تھے, ان سب نے تلواریں نکال لی اور یہ کہا کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب حضرت مسلم بن عقیل کا جب تک یہ قصاص نہیں لیں گے. اس نے کیوں شہید کر دیا؟ اب حضرت حسین چونکہ وفادار تھے, حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے ارادہ کرتے ہیں آگے جائیں گے, اب پیچھے نہیں جاتے. اب حضرت حسین ان سب کو لے کر آگے رواں دواں ہوئے.